میرے اپنے ہی بیٹے نے میرے فون میں ایک ٹریکر ایپ انسٹال کر دی تھی۔ وہ میری ہر حرکت، میرے ہر قدم پر نظر رکھ رہا تھا۔ میں کہاں جاتی ہوں، کس سے ملتی ہوں، بازار میں کتنی دیر رکتی ہوں، بینک میں کتنا وقت گزارتی ہوں، سب کچھ اس کے فون کی اسکرین پر ایک ڈیجیٹل نقطے کی طرح چمک رہا تھا۔ جب میں نے اس جاسوسی ایپ کو اپنے ہی فون کی سیٹنگ میں چھپا ہوا دیکھا تو میرا خون جمنے لگا۔ اس لمحے میں نہیں روئی، میری آنکھوں سے بے اعتباری کا ایک آنسو بھی نہیں گرا، بس میرے سینے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی، جیسے کسی نے میری روح پر برف کا ایک بھاری ٹکڑا رکھ دیا ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی چیخو پکار مچائی، نہ ہی روحان کو فون کر کے اپنا دکھ سنایا۔ میں چپ چاپ اپنی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی رہی اور اس چھوٹی سی ایپ کو گھورتی رہی جو میری ممتا کی موت کا سب سے بڑا ثبوت تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو شاید کوئی بھی عام ماں کرنے کی ہمت نہیں جٹا پاتی۔ میں نے اپنے جذبات کو ایک طرف رکھا اور چپ چاپ وہی ٹریکر ایپ اپنی بہو کے فون میں انسٹال کر دیا۔ 3 دن بعد جو لوکیشن میرے سامنے آئی، اسے دیکھ کر میرے بیٹے کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ لیکن اس خوفناک دن تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ میرے اپنے ہی خون نے میرے خلاف یہ جال کیسے بنا۔ میرا نام سدرا احمد ہے، عمر 62 سال۔ میں لاہور کے ماڈل ٹاؤن کے ایک پرانے مگر انتہائی مضبوط اور باوقار سوسائٹی میں رہتی ہوں۔ میں ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہوں۔ 35 سال تک بچوں کو اردو ادب اور زندگی کی اقدار پڑھاتی رہی ہوں۔ 15 سال پہلے جب میرے شوہر کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے اٹیک ہو گیا تھا تو میری دنیا تباہ ہو گئی تھی، مگر میں نے ہار نہیں مانی اور اپنے اصولوں، اپنی محنت اور اپنی پینشن کے سہارے اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کی۔ میری صبح آج بھی 4:45 بجے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں نہا دھو کر اپنے کمرے میں تسبیح پڑھتی ہوں، پھر باورچی خانے میں جا کر اپنے لیے ادرک اور الائچی والی کڑک چائے بناتی ہوں۔ چائے کی اس خوشبو اور اخبار کے اوراق میں مجھے اپنی آزادی، سکون بھری اور خود مختار زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ میرے پاس شوہر کی چھوڑی ہوئی کچھ فکسڈ ڈپازٹ ہیں اور یہ 3 کمروں کا موروثی گھر ہے جس کی قیمت آج کے زمانے میں کروڑوں میں ہے۔ میں نے کبھی اپنے بیٹے سے ایک پیسے کی بھی توقع نہیں رکھی۔ سوسائٹی کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، سبزی والے سے لے کر سوسائٹی کے چوکیدار تک سب مجھے سدرا آپا کہہ کر پکارتے ہیں۔ میری زندگی بہت شفاف اور پرسکون تھی۔ مجھے ہمیشہ اس بات پر فخر تھا کہ میں نے اکیلے جدوجہد کر کے ایک بہت ہی مہذب اور سمجھدار بیٹے کو بڑا کیا ہے۔ میں نے اپنی پوری جوانی اپنی تمام چھوٹی خوشیاں اور اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے کیریئر کے لیے بغیر کسی شکایت کے قربان کر دی۔ میرے بیٹے کا نام روحان ہے، 32 سال کا روحان، جو اب اسلام آباد کی ایک کثیر القومی IT کمپنی میں سینئر مینیجر ہے۔ ایک وقت تھا جب روحان میرے بغیر اپنے دن کا آغاز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ اسکول اور کالج میں تھا تو گھر آتے ہی دروازے سے سب سے پہلے آواز لگاتا تھا، امی بہت بھوک لگی ہے، آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ اس کی وہ آواز میرے پورے گھر میں سناٹوں کو خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ وہ میرا فخر تھا، میری دنیا کا اکلوتی کہکشاں تھا۔ لیکن پھر 2 سال پہلے اس کی زندگی میں عائشہ آئی اور میری دنیا آہستہ آہستہ گھسنے لگی۔ عائشہ ایک بہت جدید، خوبصورت اور محتوانکشی انٹیریئر ڈیزائنر ہے۔ جب روحان پہلی بار اسے مجھ سے ملانے لایا تھا تو وہ بہت میٹھا بولتی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ چھوئے تھے، میرے بنائے کھانے کی بہت تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ وہ اس گھر کو ہمیشہ جوڑ کر رکھے گی۔ میں بہت خوش تھی، شادی کے بعد یہ سوچ کر کہ نئے جوڑے کو اپنی علیحدگی چاہیے۔ میں نے اپنے ہی پیسوں سے اسلام آباد کے قریب ایک عالی شان پلاٹ کے ڈاؤن پیمنٹ میں مدد کی تھی۔ شروع کے کچھ مہینے سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن پھر چیزیں بہت ہی ٹھنڈے اور منصوبہ بندی طریقے سے بدلنے لگیں۔ روحان کا میرے گھر آنا کم ہونے لگا۔ جو بیٹا مجھے دفتر سے واپسی پر روز فون کرتا تھا، اس کا فون اب صرف اتوار کی صبح ایک رسمی بات چیت کے لیے آتا تھا۔ ہماری ملاقات اب اکثر ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ جیسی ہو گئی تھی، پہلے سے طے شدہ وقت کی پابندی والی اور جذبات سے بالکل خالی۔ عائشہ جب بھی میرے گھر آتی، اس کے چہرے پر ایک بہت ہی سرد اور بناوٹی مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ میرے گھر کی پرانی چیزوں کو، میرے سادہ رہن سہن کو بہت ہی حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھتی تھی، حالانکہ وہ کبھی سیدھے طور پر کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس کے الفاظ ہمیشہ شکر کی شانتی میں لپٹے ہوتے تھے۔ میرے خلاف ان کا یہ سازش اور ذہنی کھیل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے بہت چالاکی سے میرے دماغ اور میری یادداشت پر سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ پچھلے مہینے کا ایک اتوار تھا۔ میں نے روحان کی پسند کی پوریاں اور آلو کی سبزی بنائی تھی۔
وہ دونوں دوپہر کے کھانے پر آئے تھے۔ گھر کا ماحول پہلے ہی کچھ بھاری تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہی کھانا پیش کرتے وقت عائشہ نے اچانک ایک گہری سانس لی اور بہت فکر مندانہ انداز میں کہا، امی، آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے آپ نے گیس کا برنر کھلا چھوڑ دیا تھا؟ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دن اچانک آگے، ورنہ پوری عمارت میں آگ لگ سکتی تھی۔ میں نے چونک کر کہا، عائشہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کوئی گیس کھلی نہیں چھوڑی تھی، اور تم تو پچھلے 2 ہفتے سے یہاں آئی نہیں ہو۔ روحان نے فوراً اپنی پلیٹ سے نظر اٹھائی اور مجھے ایسے دیکھا جیسے میں کوئی بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں، یا شاید میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ اس نے بہت ہی سنجیدہ، تقریباً ایک ڈاکٹر جیسے لہجے میں کہا، امی، عائشہ سچ کہہ رہی ہیں، آپ آج کل چیزیں بہت بھولنے لگی ہیں۔ آپ کو یاد نہیں رہتا، کل بھی آپ نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ بینک جا رہی ہیں اور پاس بک نہیں مل رہی، جبکہ کل تو دوسرا ہفتہ تھا، بینک بند تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے روحان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں نے ایسا کوئی فون نہیں کیا تھا، میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے، وہ میرا فون چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن عائشہ نے دھیرے سے ٹیبل کے اوپر سے روحان کا ہاتھ پکڑا اور ایک بہت ہی جھیلی، زہریلی ہمدردی کے لہجے میں بولی، روحان، عمر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمیں امی پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہیں، کل کو کوئی بات ہو گئی تو ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے۔ اس دن مجھے پہلی بار ایسا لگا جیسے میرے ہی موروثی گھر میں، میری ہی ڈائننگ ٹیبل پر میرے خلاف کوئی بہت بڑی اور خوفناک سازش رچی جا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے جھوٹا، پریشان اور کمزور ذہن ثابت کرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر گھٹن ہونے لگی۔ جاتے وقت جب میں دروازے پر کھڑی تھی تو روحان نے بہت ہی سہجتے سے میرا فون مانگا اور کہا، امی، آپ کا فون بہت پرانا ہو گیا ہے اور ہینگ کر رہا ہے، میں اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتا ہوں، اس میں ایک نیا سیکیورٹی فیچر بھی ڈال دیتا ہوں تاکہ اگر کبھی فون کھو جائے یا آپ راستہ بھول جائیں تو ہم آپ کو ڈھونڈ سکیں۔ میں نے ایک ماں کی طرح اپنے خون پر بھروسہ کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے اپنا فون اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا، وہ میرے فون میں میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری آزادی کو قید کرنے کے لیے ایک ٹریکر ایپ ڈال رہا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں اپنے پرانے صوفے پر بیٹھی رہی۔ گھر میں ایک خوفناک سناٹا تھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے، اسے چلنا سکھاتی ہے، اور وہی بیٹا ایک دن اپنی بیوی کے اشاروں پر اپنی ماں کو ہی ذہنی طور پر بیمار ثابت کرنے پر تل جاتا ہے۔ یہ تذلیل اتنی گہری تھی کہ اس نے میرے اندر کی ماں کو مار دیا اور ایک چوکس عورت کو جنم دیا۔ اس اتوار کے بعد سے میرے گھر کی ہوا جیسے بدل گئی تھی۔ جب میں نے اپنا فون واپس اپنے ہاتھ میں لیا تو مجھے اس میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ فون کی بیٹری بہت جلد ڈسچارج ہونے لگی تھی، اور جب بھی میں اسے چھوتی تو پیچھے سے ہلکا گرم رہتا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی مشین مسلسل کام کر رہی ہو۔ سب سے عجیب بات تب ہوئی جب ایک صبح میرے فون کی اسکرین پر بینک کا ایس ایم ایس فلیش ہوا، اور اس سے پہلے کہ میں اس پیغام کو کھول کر پڑھ پاتی، وہ نوٹیفیکیشن اپنے آپ غائب ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر ان باکس کھولا تو وہ میرے بینک سے آیا ایک الرٹ تھا، جس میں لکھا تھا کہ نیٹ بینکنگ اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت زیادہ ہوشیار نہیں ہوں، مگر اتنی بیوقوف بھی نہیں کہ یہ نہ سمجھ سکوں کہ کوئی میرے پیسوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے عائشہ جس طرح میرے فکسڈ ڈپازٹ اور اس موروثی گھر کی قیمت کے بارے میں گما پھرا کر سوال پوچھتی تھی، وہ سب ایک خوفناک پہیلی کے ٹکڑوں کی طرح آپس میں جڑنے لگا تھا۔ میں نے فوراً اپنی الماری کھولی اور اپنے بینک کی پاس بک اور وصیت کے کاغذات چیک کیے۔ وہ وہیں تھے جہاں میں نے انہیں رکھا تھا، مگر میرے دل کا سکون چھین چکا تھا۔ اگلے دن ایک دوپہر مجھے ایک اور گہری تلخ سچائی کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر میں اکیلے بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی تازہ ہوا کھاؤں اور بازار سے کچھ تازہ سبزیاں لے آؤں۔ لاہور کی اس تیز دوپہر میں اپنا چھاتا لے کر پاس کے بازار تک گئی تھی۔ میں ابھی بھنڈی اور ٹماٹر چھانٹ رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ روحان کا فون تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا، بغیر کوئی ہیلو کہے اس نے بہت ہی سخت اور تقریباً ڈانٹنے والے لہجے میں پوچھا، امی، آپ اس تیز دھوپ میں بازار میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ گھر پر کیوں نہیں ہیں؟ میرے ہاتھ میں سبزیوں کی تھیلی تقریباً چھوٹ گئی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے روحان کو نہیں بتایا تھا کہ میں بازار جا رہی ہوں، میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، میں اکیلے گھر سے نکلی تھی۔
میں نے اپنے کانپتے لہجے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، روحان تمہیں کیسے پتا کہ میں بازار میں ہوں؟ فون کے اس پار ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، جیسے وہ اپنا جواب سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے اسی ٹھنڈے اور دھوکے بڑے لہجے میں کہا، امی آپ پھر بھول گئیں، صبح ہی تو آپ نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ آپ آج پورا دن گھر پر آرام کریں گی کیونکہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے۔ اور ابھی عائشہ اسی راستے سے گزر رہی تھیں، اس نے آپ کو بازار میں دیکھا۔ امی آپ آج کل کچھ بھی بول کر بھول جاتی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا ہی پڑے گا۔ سڑک کے بیچوں بیچ اس دھوپ اور شور گل میں مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک قدم بھاری ہو گئی ہوں۔ عائشہ اس راستے سے گزر نہیں سکتی تھی کیونکہ بازار کا یہ حصہ نو پارکنگ زون تھا اور یہاں کوئی گاڑی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، میرا اپنا بیٹا میرے چہرے پر اتنی آسانی سے جھوٹ بول رہا تھا اور مجھے ہی پاگل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میرے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو تیار تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں وہیں سڑک پر کھڑی ہو کر چیخوں، اسے بتاؤں کہ میں کوئی بوڑھی کمزور اور سٹھیا ہوئی عورت نہیں ہوں۔ لیکن میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو ہی اپنی پلکوں کے پیچھے چھپا لیا۔ میں نے بہت ہی شانت اور سادہ آواز میں کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو روحان، میں گھر جا رہی ہوں۔ اور میں نے فون کاٹ دیا۔ اس دن مجھے سمجھ آ گیا کہ اگر میں روئی، اگر میں نے اپنا آپ کھویا تو انہیں اور بھی زیادہ ثبوت مل جائیں گے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے اپنے جذبات پر مکمل طور پر قابو رکھنا تھا۔ میرا دشمن باہر نہیں تھا، وہ میرے اپنے خاندان کا حصہ تھا اور وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر لوٹتے وقت میرے قدم خود بخود ہماری سوسائٹی کے باہر بنی ایک چھوٹی موبائل ریپیئرنگ کی دکان کی طرف مڑ گئے۔ وہ دکان کاظم صاحب کی تھی۔ 60 سال کے کاظم صاحب پچھلے 20 سالوں سے وہاں الیکٹرانک سامان کی مرمت کر رہے تھے۔ وہ مجھے بہت مانتے تھے۔ وہ اکثر میرے شوہر کے ساتھ چائے پیا کرتے تھے۔ میں نے دکان کے اندر قدم رکھا۔ وہاں سولڈرنگ آئرن اور چلے ہوئے تاروں کی ایک عجیب سی مہک تھی۔ کاظم صاحب نے اپنے موٹے شیشوں کے پیچھے سے مجھے دیکھا اور مسکرائے، ارے سدرا آپا، آج ادھر کیسے آنا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اپنا فون ان کے کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ میرے ہاتھ ابھی بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے سن تو نہیں رہا۔ پھر میں نے دھیمی آواز میں کہا، میرے اس فون کو ذرا چیک کیجئے، اتوار سے یہ بہت گرم ہو رہا ہے، بیٹری بہت جلدی ختم ہو رہی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے فون کے اندر سے میری باتیں سن رہا ہے، میرے پیغامات پڑھ رہا ہے۔ کاظم صاحب کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں وہ خوف دیکھ لیا تھا جسے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے فون کو اپنے کمپیوٹر سے جوڑا اور اپنی اسکرین پر کچھ کوڈنگ دیکھنے لگے۔ دکان میں باہر سے آتی ٹریفک کے شور کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ جیسے جیسے سیکنڈ گزر رہے تھے، کاظم صاحب کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ کی گہری جانچ کے بعد انہوں نے ایک گہری سانس چھوڑی اور اپنا شیشہ اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا اور کہا، آپا یہ فون آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں کسی کو دیا تھا؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بھاری دل سے جواب دیا، میرے بیٹے نے لیا تھا، کہا تھا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا ہے۔ کاظم صاحب نے دکھ بھرے سر ہلایا اور اپنی کمپیوٹر اسکرین میری طرف گھمائی جہاں کچھ عجیب سے نام اور فائلیں دکھ رہی تھیں اور کہا، آپا یہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہے، آپ کے فون میں ایک پوشیدہ سافٹ ویئر یعنی جاسوسی کرنے والی ایپ ڈالی گئی ہے۔ یہ اتنی خوفناک ہے کہ یہ اسکرین پر کہیں نظر نہیں آتی، یہ بیک گراؤنڈ میں چلتی رہتی ہے۔ جس نے بھی اسے ڈالا ہے وہ اس وقت اپنے فون یا لیپ ٹاپ پر دیکھ سکتا ہے کہ آپ کہاں ہیں۔ آپ کے فون کا جی پی ایس ہر 5 منٹ میں آپ کی لوکیشن اسے بھیج رہا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن جو بات انہوں نے آگے کہی اس نے میرے پاؤں تلے کی پوری زمین کھینچ لی۔ صرف لوکیشن ہی نہیں آپا، یہ ایپ آپ کے تمام آنے والے ایس ایم ایس اور واٹس ایپ پیغامات بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر بینک سے کوئی او ٹی پی آتا ہے تو وہ او ٹی پی آپ کے دیکھنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ جائے گا اور وہاں سے بیٹھ کر اس فون کا مائک بھی چالو کر سکتے ہیں، یعنی آپ گھر میں کیا باتیں کر رہے ہیں وہ سب سن سکتے ہیں۔ میرے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے وہ بینک کا پیغام یاد آیا جو اپنے آپ غائب ہو گیا تھا۔ مجھے عائشہ کی وہ میٹھی مگر زہریلی باتیں یاد آئیں۔ وہ میرے پیسوں کے پیچھے تھی، مجھے پاگل ثابت کر کے مجھے قانونی طور پر نااہل قرار دینا چاہتے تھے تاکہ میری تمام جائیداد پر ان کا قبضہ ہو جائے، اور یہ ٹریکر ایپ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی کیونکہ میری ٹانگوں نے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا، قاسم صاحب
اسے ابھی ڈیلیٹ کر دیجئے، نکال دیجئے اسے میرے فون سے۔ لیکن کاظم صاحب نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ لیا اور سختی سے کہا، نہیں آپا، اگر میں نے ابھی اسے ڈیلیٹ کر دیا تو ان کے پاس فوراً الرٹ چلا جائے گا کہ ایپ ہٹا دی گئی ہے۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سچائی معلوم ہو گئی ہے، اور ایسے لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ اور بھی خطرناک قدم اٹھا سکتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، ابھی اس فون سے کوئی بھی یو پی آئی پیمنٹ مت کیجیے، اپنا گوگل پے، فون پے سب کچھ بند کر دیجیے، اپنے بینک کے کسی بھی پیغام کا جواب مت دیجیے۔ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہیں تو فوراً بینک جا کر اپنے کارڈ بلاک کروائیے۔ گھر پر بیٹھ کر کوئی بھی اہم بات مت کیجیے، انہیں لگنے دیجیے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے کاغذ پر کچھ کوڈ لکھے اور مجھے تھما دیے اور کہا، آپا، آپ کو ثبوت سنبھالنے ہوں گے۔ اگر آپ کبھی پولیس یا وکیل کے پاس گئیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں اس ایپ کا سارا ڈیٹا آپ کے لیے ایک محفوظ پین ڈرائیو میں کاپی کر دوں گا، لیکن آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ یہ صرف ایک خاندانی جھگڑا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میں اس تاریک دکان میں بیٹھی رہی، میرے کانوں میں کاظم صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک ماں جو ہمیشہ اپنے بیٹے کو ہر مصیبت سے بچاتی تھی، آج اسی بیٹے سے بچنے کے لیے ایک اجنبی سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے فون کی اس کالی اسکرین کو دیکھا۔ یہ صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ میرے گھر میں میرے دشمنوں کی آنکھ اور کان بن چکا تھا۔ مجھے اب رونا نہیں تھا، مجھے لڑنا تھا، اور اس لڑائی کا پہلا قدم تھا کہ اس کھیل کو کھولنا جو وہ میرے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن میرے اپنے قوانین کے ساتھ۔ کاظم صاحب کی اس دھندلی اور تاروں کی مہک والی دکان سے باہر نکلتے ہی دوپہر کی تیز دھوپ نے میری آنکھیں چندیا دیں، لیکن میرے اندر جو آگ لگ چکی تھی اس سے آگے وہ دھوپ کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنا وہ جاسوس فون اپنے پرس کی سب سے گہری جیب میں اس طرح چھپا دیا جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ کاظم صاحب نے میری فون سے وہ ایپ نہیں ہٹائی تھی تاکہ روحان اور عائشہ کو کوئی شک نہ ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک محفوظ راستہ دیا تھا۔ میرا اگلا قدم گھر جانا نہیں تھا۔ میں نے ایک آٹو رکشہ روکا اور سیدھے مال روڈ پر واقع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی پرانی برانچ میں گئی۔ بینک کے اندر اے سی کی ٹھنڈی ہوا اور وہاں کی جانی پہچانی چہل پہل نے مجھے تھوڑا سکون دیا۔ میں سیدھے بینک مینیجر جاوید صاحب کے کیبن میں گئی، جو مجھے سالوں سے جانتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ میرے فون میں کوئی ڈیجیٹل فراڈ ہونے والا ہے۔ میری آواز میں اتنی سنجیدگی تھی کہ انہوں نے فوراً اپنا کام چھوڑ دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں نے اپنے اکاؤنٹ سے جڑے تمام یو پی آئی، انٹرنیٹ بینکنگ اور ڈیبٹ کارڈ بلاک کروا دیے۔ میں نے جاوید صاحب سے اپنی پاس بک اپ ڈیٹ کرنے اور پچھلے 6 مہینوں کا تفصیلی بینک سٹیٹمنٹ نکالنے کو کہا۔ جب پرنٹر سے کاغذ باہر آ رہے تھے تو میرے دل کی دھڑکن ایک جیسے جھنڈے کی طرح شور مچا رہی تھی۔ جاوید صاحب نے وہی سٹیٹمنٹ میرے ہاتھ میں دیا۔ میں نے اپنا شیشہ پہنا اور ان نمبروں کو دیکھنے لگی۔ میری نظر جیسے ہی پچھلے 3 مہینے کی لین دین پر پڑی تو میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ ہر کچھ دنوں میں بہت چھوٹی چھوٹی رقمیں، کبھی 500، کبھی 1200، کبھی 800 میرے اکاؤنٹ سے کسی نامعلوم یو پی آئی ڈی پر ٹرانسفر کی گئی تھی۔ یہ اتنے چھوٹے ٹرانسفر تھے کہ مجھ سے کبھی بینک کا کوئی بڑا الرٹ نہیں آیا، اور اگر کبھی آیا بھی ہوگا تو اس ٹریکر ایپ کے ذریعے انہوں نے میرے دیکھنے سے پہلے ڈیلیٹ کر دیا ہوگا۔ میرے ہاتھ اس قدر کانپنے لگے کہ وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ جاوید صاحب گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھے۔ سدھر آپا، کیا ہوا؟ پانی دو۔ چپڑاسی دوڑ کر ایک گلاس پانی لایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گلاس پکڑا۔ پانی میرے گلے سے نیچے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے اس چوری کیے گئے پیسوں کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ میری ساری عمر کی کمائی، میرے زیورات، یہ گھر، سب کچھ تو آخر میرے بیٹے کا ہی تھا۔ اگر وہ مجھ سے لاکھوں روپے بھی مانگتا تو میں بغیر پلک چپکائے اسے دے دیتی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے ہی فون سے 1000 کی چوری، اور یہ لالچ نہیں تھا، یہ میری حیثیت کو، میری عزت کو پامال کرنے کا ایک ذلت آموز طریقہ تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بے بس اور بے وقوف بڑھیا سمجھ لیا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور بینک کے پاس ہی ایک چھوٹی سی دکان سے ایک بہت ہی سادہ سا بغیر انٹرنیٹ والا کی پیڈ فون اور ایک نیا سم کارڈ خریدا۔ میں نے اس وقت بینک واپس جا کر اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر اس سم سے بدلوا دیا۔ اب میرے پیسوں کا کوئی بھی او ٹی پی اس اسمارٹ فون پر نہیں جائے گا جس کی پوری جاسوسی میری بہو کر رہی تھی۔
اگلے دن میں اپنی ایک پرانی اور سب سے ہونہار طالبہ مریم سے ملنے لاہور کے ایک معروف علاقے گئی۔ مریم اب شہر کی ایک بہت بڑی نامور پراپرٹی اور فیملی لائر بن چکی تھی۔ اس کا آفس بہت شاندار تھا، جہاں قانون کی موٹی موٹی کتابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جب میں نے مریم کو اپنی پوری کہانی سنائی، وہ ٹریکر، بینک سے غائب ہوتے پیسے اور عائشہ کی مجھے بار بار بھلکڑ اور پاگل ثابت کرنے کی سوچی سمجھی کوشش، تو مریم کا چہرہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی کے آگے جھکتے ہوئے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا، سدرا آپا، آپ ایک بہت خوفناک قانونی جال کے کنارے کھڑی ہیں۔ قانون کی زبان میں اسے گیس لائٹنگ اور میڈیکل انکیپیسٹی کا غلط استعمال کہتے ہیں۔ آپ کی بہو صرف آپ کو گھر سے بے دخل نہیں کرنا چاہتی، اگر وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ آپ کو ڈیمینشیا یا الائزمر ہے تو عدالت میں آپ کی گارڈین شپ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ مریم نے ایک کاغذ پر کچھ خاکے بناتے ہوئے مجھے سمجھایا، ایک بار روحان کو آپ کی پاور آف اٹارنی یا گارڈین شپ مل گئی تو آپ کے دستخط کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ وہ آپ کے نام کی فکسڈ ڈپازٹ توڑ سکتے ہیں، آپ کا یہ کروڑوں کا موروثی گھر بیچ سکتے ہیں اور آپ کو کسی بوڑھوں کے گھر یا پناہ گاہ میں بھی ڈال سکتے ہیں، یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے، اور کیونکہ روحان آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، قانون آسانی سے اسے یہ اختیار دے دے گا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جس بیٹے کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ اب مجھے قانونی طور پر زندہ لاش بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مریم نے مجھے سخت ہدایت دی، آپا، آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے اصل مقصد کی ٹھوس ثبوت چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ عائشہ اتنی جلدی میں یہ سب کیوں کر رہی ہے، اس کے دماغ میں اصل کھیل کیا چل رہا ہے۔ مریم کے ان الفاظ نے میرے اندر خوف کی ایک ٹھنڈی اور خطرناک عزم میں بدل دیا۔ اگر انہیں ثبوت چاہیے تو میں انہیں ثبوت دوں گی۔ کاظم صاحب نے مجھے ایک چھوٹی سی پن ڈرائیو، کیو آر کوڈ اور ایک لنک کی پرچی لکھ کر دی تھی۔ یہ ویسا ہی اسپائی ویئر ٹریکر تھا جو روحان نے میرے فون میں ڈالا تھا۔ بس مجھے ایک موقع کی تلاش تھی، اور وہ موقع مجھے اسی اتوار کو ملا۔ اتوار کو دوپہر روحان اور عائشہ ہمیشہ کی طرح میرے گھر دوپہر کا کھانا کھانے آئے۔ عائشہ بہت میٹھی باتیں کر رہی تھی، جیسے دنیا کی سب سے مہذب بہو۔ کھانا کھانے کے بعد جب روحان بالکونی میں کھڑا کسی آفس کال پر بات کر رہا تھا، عائشہ میرے ساتھ باورچی خانے میں برتن جمع کرنے آئی تھی۔ اس نے اپنا مہنگا آئی فون باورچی خانے کے کاؤنٹر پر رکھا ہوا تھا۔ اسی دوران اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ اس نے فون کو اسپیکر پر لگایا، کچھ سیکنڈ بات کی اور پھر کال کاٹ کر فون کو وہیں بغیر لاک کیے چھوڑ دیا اور کہا، امی، میں ذرا واش روم سے آتی ہوں، اور باورچی خانے سے باہر چلی گئی۔ میرے پاس صرف 1 منٹ تھا، شاید اس سے بھی کم۔ میرا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے میری پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ میں نے اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے ہاتھ پونچھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور اپنا فون اٹھایا۔ میں نے عائشہ کے غیر مقفل فون کے کیمرے سے ایک کیو آر کوڈ سکین کیا۔ اسکرین پر ایک ڈاؤن کوڈ بار چلنے لگا، 10%، 40%، 80%۔ واش روم سے پانی کی آواز آ رہی تھی، 90%، 100%۔ انسٹال۔ میں نے فوراً اس ایپ کے آئیکن کو چھپانے والے آپشن پر کلک کیا اور تمام نوٹیفیکیشنز بند کر دیے۔ میں نے فون کو ٹھیک اسی طرح اور اسی سمت رکھ دیا جہاں عائشہ نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے ہی پل واش روم کا دروازہ کھلا اور عائشہ باہر آ گئی اور بولی، امی، میں سوچ رہی ہوں اگلے ہفتے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ آپ کل رات بھی تو میری بات کا جواب دینا بھول گئی تھیں۔ میں نے بھی ایک بہت ہی گہری اور ٹھنڈی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بیٹا، بالکل چلیں گے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ اب ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے۔ سوموار اور منگل کو میں نے کاظم صاحب کے دیے ہوئے ایک پرانے ٹیبلٹ پر عائشہ کی لوکیشن بارکی سے دیکھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے انٹیریئر ڈیزائن کے آفس جاتی، جم جاتی اور پھر گھر لوٹ آتی۔ لیکن اصل کھیل بدھ کی دوپہر کو شروع ہوا۔ بدھ کو عائشہ نے روحان کو بتایا کہ وہ اسے اسلام آباد میں کسی فلائٹ کے نئے پروجیکٹ کا جائزہ لینے جانا ہے اور اسے شام تک دیر ہو جائے گی۔ میں اپنی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اس ٹیبلٹ کی اسکرین کو گور رہی تھی۔ دوپہر ٹھیک 1:30 عائشہ کے نام کا وہ سبز نقطہ اسلام آباد کی طرف نہیں گیا۔ وہ نقطہ شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے ڈیفنس فیز کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ میری سانسیں اٹک گئیں۔ ڈیفنس فیز میں اس کا کوئی فلائٹ کا کام نہیں تھا۔ وہ نقطہ ایک بہت ہی عالیشان بنگلے کی گلی میں جا کر رک گیا۔ میں نے گوگل میپس کی سیٹلائٹ ویو پر اس لوکیشن کو زوم کیا۔ وہ کوئی آفس یا تعمیراتی جگہ نہیں تھی،
وہ ڈاکٹر وقار نامی ایک مشہور نیورولوجسٹ کا پرائیویٹ کلینک اور گھر تھا۔ میرے دماغ میں مریم کے کہے ہوئے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے۔ میڈیکل انکیپیسٹی، ڈائمینشیا کا جھوٹا ثبوت، عائشہ ایک نیورولوجسٹ کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اور وہ بھی روحان سے جھوٹ بول کر۔ کیا وہ میرے خلاف جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانے کی ڈیل کرنے گئی تھی؟ یا اس کہانی میں کوئی ایسا پہلو تھا جسے میں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا؟ مجھے گھر میں بیٹھے بیٹھے دم گھٹنے لگا۔ میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی الماری سے اپنی سب سے سادہ سوتی ساڑی نکالی، اسے پہنا، اپنا چہرہ ایک دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں نے ایک اولا کی بکنگ کی اور ڈیفینس فیز کی اس لوکیشن کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں میرا پرانا کیمرہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل، جسے میں بار بار چسکی لے کر پی رہی تھی تاکہ میرا گلا خشک نہ ہو۔ آج مجھے اس سازش کی جڑ تک پہنچنا ہی تھا۔ آج ایک ماں جس کا دل اس کے خون نے چھلنی کر دیا تھا، ایک جاسوس بننے جا رہی تھی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ڈیفینس فیز کے اس بڑے سے بنگلے کے باہر مجھے کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھنے کو ملے گا جو میرے بیٹے کی زندگی کو ایک بھیانک تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دے گا۔ ڈیفینس فیز کی وہ سڑک لاہور کے سب سے پرسکون اور وی آئی پی علاقوں میں سے ایک تھی۔ وہاں کی ہوا میں بھی ایک عجیب سی امیری کی مہک تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف پرانے اور بڑے بڑے درخت تھے، جن کے پیچھے بڑی بڑی دیواروں والے عالی شان بنگلے چھپے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی کیب کو لوکیشن سے تقریباً 100 میٹر پہلے ہی رکوا لیا۔ کیب والے کو پیسے دیتے وقت میرے ہاتھ ابھی بھی ہلنے سے کانپ رہے تھے۔ دوپہر کے 3:30 بج رہے تھے۔ سڑک پر کوئی خاص ہلچل نہیں تھی، بس کچھ چوکیدار اپنی کرسیوں پر اونگ رہے تھے۔ میں اپنی سوتی ساڑی کا پلو سر پر اچھی طرح اوڑھ کر ایک سادہ سی راہگیر کی طرح اس لوکیشن کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے قدم بھاری تھے، لیکن میرا ارادہ کسی چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ جیسے ہی میں اس بڑے سے سفید بنگلے کے قریب پہنچی تو میری نظر گیٹ کے باہر کھڑے اس سرخ رنگ کی ہونڈا سٹی کار پر پڑی۔ میرے سینے میں دھڑکنیں جیسے ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ عائشہ کی کار تھی۔ نمبر پلیٹ وہی تھی جسے میں نے اپنے گھر کی پارکنگ میں سینکڑوں بار دیکھا تھا۔ میرا شک سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میری بہو جو اس وقت اسلام آباد میں کسی پروجیکٹ کی جگہ پر ہونی چاہیے تھی، وہ شہر کے دوسرے کونے میں ایک اجنبی بنگلے کے باہر اپنی کار کھڑی کر کے اندر موجود تھی۔ میں بنگلے کے پاس سامنے والے ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا تنا اتنا چوڑا تھا کہ میں اس کے پیچھے پوری ہی طرح چھپ گئی۔ میں نے اپنا پرانا کیمرہ پرس سے نکالا۔ اس کی بیٹری میں نے صبح ہی مکمل چارج کر لی تھی۔ میرا دل میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ عائشہ اندر کیا کر رہی ہوگی۔ کیا وہ ڈاکٹر وقار سے میرے لیے پاگل پن کا کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے آئی ہے؟ کیا وہ اسے پیسے دے رہی ہے؟ سوالات بے شمار تھے اور وقت بہت آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے اس سانس روکے انتظار کے بعد بنگلے کا بھاری لکڑی کا مرکزی دروازہ کھلا۔ میرے ہاتھ کیمرے پر جکڑ گئے۔ سب سے پہلے عائشہ باہر آئی۔ اس نے بہت مہنگے ڈیزائنز کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال کھلے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی، ایک ایسی آرامدہ اور پرسکون بھری مسکراہٹ جو میں نے اس کے چہرے پر روحان کے ساتھ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے پیچھے ایک آدمی باہر آیا۔ وہ لمبا تھا، گورا تھا اور اس کی عمر شاید 35 یا 40 کے درمیان ہوگی۔ اس نے نیلی قمیض اور مہنگی سیاہ پتلون پہنی تھی۔ وہ بہت خود اعتماد اور چلاک لگ رہا تھا۔ میں نے کیمرے کا لینس زوم کیا، یہی ڈاکٹر وقار تھا، لیکن جو منظر میں نے کیمرے کے لینس کے ذریعے دیکھا، اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے صرف زمین نہیں نکالی بلکہ میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کوئی کاروباری ڈیل کر رہے ہوں گے، کوئی سازش رچ رہے ہوں گے، لیکن وہ ڈاکٹر وقار اور میری بہو ایک دوسرے کے قریب آ کر رکے۔ ڈاکٹر وقار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عائشہ کی کمر پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ عائشہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی بلکہ اس نے بہت پیار سے اپنے دونوں ہاتھ وقار کے گلے میں ڈال دیے، اور پھر دن کی روشنی میں اس کھلی سڑک اور بنگلے کے گیٹ کے درمیان انہوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا۔ وہ کوئی معمولی رخصتی یا دوستی والا گلے ملنا نہیں تھا، وہ ایک ایسا منظر تھا جس میں خواہش، دھوکہ اور ایک بہت گہرا پرانا رشتہ صاف جھلک رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک دھار چاقو گھونپ دیا ہو۔ میری بہو جس کے لیے میرے بیٹے نے اپنی ماں سے کنارہ کر لیا تھا، جس کے جھوٹ کو سچ مان کر میرا بیٹا مجھے پاگل سمجھ رہا تھا،
وہ میرے بیٹے کی پیٹھ پیچھے کسی اور کے ساتھ اپنا بستر گرم کر رہی تھی۔ میرے کانپتے ہاتھوں نے کیمرے کا بٹن دبا دیا۔ کلک کلک کلک۔ میں نے اس دھوکے کی ہر تصویر کو اپنے کیمرے کے میموری کارڈ میں قید کر لیا۔ وہ دونوں بنگلے کے باہر بنی ایک چھوٹی سی پورچ میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ کے، ان کے درمیان ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر دو کافی کے مگ اور کچھ فائلیں رکھی تھیں۔ ہوا کا رخ میری طرف تھا اور سڑک پر کوئی شور نہیں تھا۔ میں درخت کی آڑ سے دیوار کے بالکل قریب گئی، جہاں لوہے کی گریل کے درمیان سے میں انہیں صاف سن سکتی تھی۔ اور جو بات میرے کان میں پڑی وہ اس بھو سے بھی زیادہ ہزار گنا زہریلی اور خوفناک تھی۔ ڈاکٹر وقار کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو تمہاری اس بوڑھی ساس کا کیا حال ہے؟ کیا روحان نے پوری طرح مان لیا ہے کہ اس کی ماں کا دماغ اب کام نہیں کرتا؟ عائشہ نے ایک بہت ہی بھدی اور چبھنے والی ہنسی ہنس کر کہا، ہاں وقار، وہ بے وقوف روحان تو میرے ہر اشارے پر ناچتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں ہر بات اتنی گہرائی سے بٹھا دی ہے کہ سدرا آپا اب اکیلے رہنے کے لائق نہیں ہے، کہ وہ خطرناک ہو گئی ہے، تم مانو گے نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے فون میں وہ اسپائی ویئر ٹریکر ایپ ڈالی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی حفاظت کر رہا ہے، جبکہ اصل میں وہ مجھے اس کی ہر حرکت کی رپورٹ دے رہا ہے۔ بس اب ہمیں تمہاری طرف سے ڈائمینشیا کا وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے تاکہ میں قانونی کھیل کھیل سکوں۔ ڈاکٹر وقار نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، میڈیکل سرٹیفکیٹ تو میں کل ہی بنا دوں گا، میرے کلینک کے لیٹر ہیڈ اور مہر کے ساتھ۔ لیکن کیا روحان پاور آف اٹارنی اپنے نام کروانے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جب تک بوڑھی کے دستخط کی پاور روحان کے پاس نہیں آتی، ہم اس ماروسی گھر اور فکسڈ ڈپازٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عائشہ نے وقار کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر ایک کش کھینچی اور بولی، روحان پوری طرح تیار ہے۔ میں نے اسے ڈرا دیا ہے کہ اگر آپا نے غلطی سے گھر کسی اور کے نام کر دیا یا پیسے کہیں بھول گئیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ایک بار پراپرٹی اور تمام ایف ڈی روحان کے نام آ جائیں، پھر میں اسے آرام سے منا لوں گی کہ آپا کی حالت بہت خراب ہے اور انہیں کسی سستے بوڑھوں کے گھر یا پناہ گاہ میں ڈال دینا چاہیے۔ ہم انہیں گھر میں رکھ کر اپنی زندگی کیوں برباد کریں؟ میرے اندر کا خون کھولنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ان کی جگہ ایک خوفناک آگ نے لے لی تھی۔ وہ صرف میری جائیداد ہڑپنے کی سازش نہیں تھی، یہ مجھے زندہ دفن کرنے کا مکمل منصوبہ تھا۔ لیکن آگے جو میں نے سنا، اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کھیل میں اصل شکار میں نہیں بلکہ میرا بیٹا روحان تھا۔ وقار نے عائشہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے پوچھا، اور اس کے بعد اس بیوقوف روحان کا کیا کرو گی؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے 6 ماہ بعد میں روحان سے طلاق فائل کر دوں گی۔ طلاق کے سیٹلمنٹ میں آدھی پراپرٹی میری، آدھا پیسہ میرا، اور پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور چلے جائیں گے۔ روحان ویسے بھی میرے کسی کام کا نہیں، وہ بہت اکتا دینے والا ہے۔ مجھے بس اس کے خاندان کا پیسہ چاہیے تھا جو مجھے بہت جلد ملنے والا ہے۔ مجھے اس دیوار کا سہارا لینا پڑا ورنہ میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ میرے بیٹے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، لیکن وہ خود ایک بہت بڑے اور خوفناک دھوکے کا شکار تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پیار میں اندھا ہو کر اپنی ہی ماں کو قبر میں اتار رہا تھا، بغیر اس بات کے علم کے کہ اسی قبر میں کل اسے بھی اتارا جائے گا۔ عائشہ اور وقار صرف لالچی نہیں تھے، وہ شاطر مجرم تھے جو قانون، جذبات اور رشتوں کا قتل بہت صفائی سے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ میرے پاس اب تصاویر تھیں، آواز کی یادیں تھیں، اور سب سے بڑا سچ تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ بند کیا اور پرس میں ڈال لیا۔ مجھے یہاں سے فوراً نکلنا تھا۔ میں بغیر کوئی آواز کیے الٹے قدم واپس سڑک کے کونے تک آئی۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور سیدھے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ رکشے کے اس 45 منٹ کے سفر میں سدرا احمد ایک معمولی ریٹائرڈ ٹیچر سے ایک جنگجو میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اب مجھے رونا نہیں تھا، اب مجھے کوئی وضاحت نہیں مانگنی تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کو بچانا تھا اور اس ناگ کا ڈسنا ہمیشہ کے لیے توڑنا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے سب سے پہلے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا۔ مجھے اپنے چہرے پر کوئی بھی تناؤ، کوئی بھی غصہ نہیں دکھنا دینا تھا۔ نارمل ایکٹنگ، یہی اب میرا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ مجھے عائشہ اور روحان کو یقین دلانا تھا کہ ان کا منصوبہ بالکل درست کام کر رہا ہے۔ شام کو تقریباً 7:30 بجے میرے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے روحان کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ اندر آیا اور ہمیشہ کی طرح میرے صوفے پر دھم سے بیٹھ گیا۔ میں نے بہت پیار سے ایک بھولی اور انجان ماں کی طرح پوچھا، کیا ہوا روحان؟ آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آفس میں کام زیادہ تھا کیا؟
اور باورچی خانے کی طرف چائے بنانے کے لیے مڑ گئی۔ روحان نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور میری آنکھوں میں دیکھ کے بغیر ایک رٹے رٹائے لہجے میں کہا، امی، عائشہ کا بھی فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ اس نے آج دوپہر کو آپ کو آٹو میں کہیں جاتے دیکھا تھا۔ آپ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں اور راستہ بھٹک گئی تھیں۔ امی، اب بغیر بتائے اس طرح دھوپ میں کہاں چلی جاتی ہیں؟ آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میرے اندر کا آتش پیچھا پھٹنے کو تیار تھا۔ میری مٹھیاں بھینچ گئیں۔ عائشہ اس وقت ڈیفینس فیز میں اپنے عاشق کی باہوں میں تھی، لیکن اس نے وہاں سے بھی میرے بیٹے کو فون کر کے میرے خلاف ایک اور نیا جھوٹ بولا تاکہ روحان کا شک مجھ پر اور گہرا ہو جائے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنے جذبات کو پوری طرح دبایا اور 2 کپ چائے لے کر باہر آئی۔ میں نے چائے کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھا اور بہت شانت، تقریباً بے بس آواز میں کہا، ارے نہیں بیٹا، میں تو پورا دن گھر پر ہی تھی، میں کہیں باہر نہیں گئی۔ شاید عائشہ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یا پھر میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں تھوڑا سا کپکپاہٹ لاتے ہوئے کہا، یا شاید میری ہی یادداشت اب کمزور ہو گئی ہے، مجھے سچ میں یاد نہیں کہ میں باہر گئی تھی یا نہیں۔ میں نے ایک ہلکی سی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لا دی۔ میرا یہ نارمل ایکٹنگ کا داؤ بالکل صحیح نشانے پر لگا۔ روحان نے فوراً ایک گہری سانس لی اور اسے لگا کہ اس کا گیس لائٹنگ کا کھیل پوری طرح کامیاب ہو گیا ہے اور میں نے اپنی ذہنی کمزوری مان لی ہے۔ اس کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس نے کہا، امی، میں یہی تو کہتا ہوں، آپ کو اب ہماری ضرورت ہے، آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتی۔ کل عائشہ آپ کو ہمارے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے جائے گی، وہ آپ کا پورا چیک اپ کریں گے۔ اس وقت مجھے اپنے ہی خون، اپنے ہی بیٹے کے چھونے سے گھن آ رہی تھی، لیکن میں نے برداشت کیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم دونوں کو ٹھیک لگے، مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے اب آرام کی ضرورت ہے۔ روحان چائے پی کر بہت مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو مکمل طور پر قابو میں کر لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ خود ایک بہت بڑی کھائی کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے گھر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کر دیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے اپنا وہ سادہ والا کی پیڈ فون اٹھایا جو میں نے بینک کے پاس سے خریدا تھا۔ میں نے ایک ساتھ 2 لوگوں کو کانفرنس کال پر جوڑا، ایک میری وکیل طالبہ مریم اور موبائل کی دکان والے کاظم صاحب۔ جب دونوں نے فون اٹھایا تو میں نے بغیر کسی تمہید کے انہیں ڈیفینس فیز کا پورا سچ بتا دیا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر وقار کے بارے میں بتایا، اس جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ کی سازش کے بارے میں بتایا اور اس خوفناک منصوبے کے بارے میں بھی بتایا کہ کیسے وہ میرے پیسے لے کر روحان کو سڑک پر لا کر طلاق دینے والی تھی۔ فون پر کچھ سیکنڈ کے لیے قبر جیسا سناٹا چھا گیا۔ مریم کی آواز فون پر بھی کانپ رہی تھی۔ آپا، یہ تو پوری طرح کریمنل سکیم ہے، مجرمانہ سازش، دھوکہ دہی، زیادتی کا پکا کیس ہے۔ یہ صرف ایک سول معاملہ نہیں رہا، ہم پولیس اسٹیشن جا کر سیدھے پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرا دماغ اب کسی شطرنج کے ماہر کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی آواز میں کہا، نہیں مریم، ہم پولیس کے پاس ابھی نہیں جائیں گے۔ اگر میں ابھی پولیس کے پاس گئی تو روحان عائشہ کا ہی ساتھ دے گا، وہ ابھی بھی اس کے ذہنی کنٹرول میں ہے، اس کے ہیپناٹائز میں ہے۔ وہ مجھ پر ہی الٹا الزام لگا دے گا کہ میں نے یہ سب تصاویر بنوائی ہیں کیونکہ میں اپنی بہو سے نفرت کرتی ہوں۔ کاظم صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تو پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں آپا؟ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی منصوبہ بندی ان کے سامنے رکھ دی۔ مریم، میں عدالت میں بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے میرے گھر کی عدالت سجانی ہے، مجھے میرے گھر کی عدالت سجانی ہے، مجھے میرے بیٹے کے چہرے سے وہ کالی پٹی ہٹانی ہے جو اس ڈائن نے باندھ رکھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کل شام ٹھیک 6 بجے تمہارے آفس کا ایک سینئر لائر اور کاظم صاحب میرے گھر پر موجود ہوں۔ میں کل روحان اور عائشہ کو چائے پر بلا رہی ہوں۔ انہیں لگے گا کہ میں اپنی ساری جائیداد کی پاور آف اٹارنی دینے کے لیے راضی ہو گئی ہوں، لیکن کل انہیں جو سرپرائز ملے گا وہ ان کی زندگی کی سب سے خوفناک شام ہوگی۔ میں نے فون کاٹا اور اپنے موروثی گھر کے اس بڑے سے ڈرائنگ روم کو دیکھا۔ کل اس گھر میں ایک بہت بڑا اور خوفناک طوفان آنے والا تھا۔ میں نے اپنی الماری کا لاکر کھولا، میں نے اپنی فکسڈ ڈپازٹ کی رسیدیں، جائیداد کے اصل کاغذات اور کاظم صاحب کی دی ہوئی وہ پن ڈرائیو جس میں ٹریکر ایپ کا سارا ڈیٹا تھا، سب باہر نکالا۔ پھر میں نے اپنے پرانے کیمرے کو لیپ ٹاپ سے جوڑا اور عائشہ اور ڈاکٹر وقار کی ان گندی تصاویر کے چھوٹے اور بڑے پرنٹ آؤٹ نکالے۔ میں نے ان تمام دستاویزات اور تصاویر کو ایک موٹے بھورے رنگ کے لفافے میں بہت ترتیب سے رکھ دیا۔
کل جب یہ لفافہ اس ڈرائنگ روم کی میز پر کھلے گا تو کوئی تاج گر جائیں گے اور کئی رشتے ہمیشہ کے لیے راکھ ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی عزت، اپنے وقار اور اپنے بیٹے کی زندگی واپس چاہیے تھی، اور کل میں وہ سب واپس لینے والی تھی۔ مجھے ایک ماں کی کمزور ممتا کو پیچھے چھوڑ کر ایک سخت جج کی طرح کھڑا ہونا تھا۔ میری تیاری پوری تھی، اب بس شکار کے جال میں آنے کا انتظار تھا۔ جمعرات کی وہ شام میری زندگی کی سب سے لمبی اور بھاری شام تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور دور کہیں بجلی چمک رہی تھی۔ میرے موروثی گھر کا وہ بڑا سا ڈرائنگ روم، جہاں کبھی روحان کے بچپن کی خوشیاں گونجتی تھیں، آج وہ ایک خاموش عدالت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دیوار پر لگی پرانی پینڈولم گھڑی کی ہر ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ ٹھیک 5:30 بجے میری سابق طالبہ وکیل مریم اور ایک سینئر ایڈوکیٹ سلیم قریشی صاحب کے ساتھ گھر آ گئی۔ کچھ ہی منٹوں بعد قاسم صاحب بھی آ کے میں نے ان تینوں کو صوفے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا، جو اس طوفان کی خاموشی تھی جس کے آنے کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ میز کے بیچوں بیچ وہ موٹا بھورا لفافہ رکھا تھا جس میں میری زندگی کے سب سے کڑوے سچ اور میری بہو کے سب سے گنے جھوٹ قید تھے۔ ٹھیک 6 بجے ڈور بیل بجی۔ میں نے ایک گہری سانس لی، اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے روحان اور عائشہ کھڑے تھے۔ روحان کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، شاید اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے ایک قانونی پنجرے میں قید کرنے جا رہا ہے۔ لیکن عائشہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی زہریلی جیت کی چمک تھی۔ اس نے بہت سلیقے سے ایک ہلکے رنگ کی ڈیزائن ساڑی پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ چمڑے کا فولڈر تھا۔ اس فولڈر پر یقیناً مجھ سے دستخط کروانے کے لیے کاغذات اور ڈاکٹر وقار کا وہی جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا۔ وہ دونوں اندر آئے، لیکن ڈرائنگ روم میں مریم، سلیم قریشی صاحب اور کاظم عباس کو دیکھ کر ان کے قدم رک کے عائشہ کی وہ بناوٹی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہو گئی۔ لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولی، امی، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اور کاظم صاحب؟ روحان نے الجھن بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے بہت شانت اور ٹھنڈی آواز میں کہا، آؤ روحان، بیٹھو۔ عائشہ تم بھی بیٹھو۔ جب کوئی بہت بڑا فیصلہ لینا ہو تو گواہوں کا ہونا ضروری ہے نا؟ عائشہ نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے اپنے اسی میٹھے اور شکر میں ڈوبے لہجے میں کہا، ہاں امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں تو ویسے بھی کچھ نہیں چھپانا، ہم تو جو بھی کر رہے ہیں آپ کی بھلائی اور حفاظت کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کے لیے پاور آف اٹارنی کے کاغذ اور ڈاکٹر کا ایک سرٹیفکیٹ لائی ہوں، بس آپ کو ان پر دستخط کرنے ہیں، پھر آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، روحان سب کچھ سنبھال لے گا۔ اس نے وہ سیاہ فولڈر میز پر اس بھورے لفافے کے قریب رکھ دیا۔ میں نے اس سیاہ فولڈر کو دیکھا، پھر اپنی نظریں اٹھا کر روحان کی آنکھوں میں ڈالیں اور کہا، روحان، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میری ذہنی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے ہی بیٹے سے اپنی حفاظت کی بھیک مانگنی پڑے؟ روحان نے نظریں چرا لیں اور دھیرے سے بولا، امی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ آج کل چیزیں بھول جاتی ہیں، آپ ہمیشہ بھٹک جاتی ہیں۔ کل ہی تو عائشہ نے آپ کو… میں نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے کہا، روحان، عائشہ نے مجھے کل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری آواز اچانک اس شانت کمرے میں بجلی کی طرح کڑکی۔ میری آواز میں اتنا روب اور اتنی سختی تھی کہ روحان اپنی جگہ پر کانپ گیا۔ عائشہ کا چہرہ اچانک سخت ہو گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ میز پر رکھے اس پورے لفافے پر رکھا اور کہا، کل عائشہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ کل دوپہر 3:30 بجے عائشہ اسلام آباد کے کسی پروجیکٹ کی جگہ پر نہیں بلکہ ڈیفنس فیز 2 میں ڈاکٹر وقار کے بنگلے کے باہر تھی۔ اس ایک جملے نے جیسے پورے کمرے کی ہوا ہی سونگ لی۔ عائشہ کے ہاتھ سے اس کا مہنگا فون پھسل کر زمین پر گر پڑا۔ ڈیفنس فیز اور ڈاکٹر وقار کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایسے اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون کھینچ لیا ہو۔ روحان نے حیرانی سے پہلے مجھے دیکھا، پھر عائشہ کو، اور بولا، امی اب کیا کہہ رہی ہے؟ ڈیفنس فیز ڈاکٹر وقار کون ہے؟ عائشہ تو کل سائٹ پر تھی، اس نے مجھے خود فون کر کے بتایا تھا۔ میں نے ایک بہت ہی سرد اور کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی تو کھیل ہے میرے بھولے بیٹے، تو نے میری حفاظت کے نام پر میرے فون میں جو ٹریکر ایپ ڈالی تھی تاکہ تو میری ہر حفاظت پر نظر رکھ سکے، تجھے کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ روحان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کاظم صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہاں روحان، مجھے اتوار کو ہی پتہ چل گیا تھا کہ تو نے اپنی اس بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کی جاسوسی شروع کر دی ہے، لیکن میں نے کوئی تماشا نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔
میں نے چپ چاپ وہی جاسوسی اپنی اس مہذب بہو کے فون میں ڈال دی، اور 3 دن بعد جو لوکیشن سامنے آئی اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اور آج تیرا چہرہ پیلا پڑنے والا ہے۔ میں نے دھیرے سے ایک بھورے لفافے کو کھولا۔ میرے ہر ایک عمل میں ایک عجیب سی خاموشی اور وزن تھا۔ میں نے سب سے پہلے کاظم صاحب کی دی ہوئی بینک سٹیٹمنٹ نکالی اور روحان کے سامنے پھینک دی اور کہا، پہلے یہ دیکھ، پچھلے 6 مہینے میں میرے اکاؤنٹ سے ہر ہفتے 500، 1200، 800 کسی نامعلوم یو پی آئی ڈی پر ٹرانسفر ہو رہے تھے۔ تو سوچتا تھا کہ میں پیسے بھول جاتی ہوں؟ نہیں، تیری بیوی میرے ہی فون سے وہ او ٹی پی چرا کر میرے پیسے اپنے عاشق کے اکاؤنٹ میں ڈال رہی تھی، اور پھر میرے ہی فون سے اس بینک کے پیغام کو ڈیلیٹ کر دیتی تھی تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ اس نے مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ روحان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس نے وہ بینک اسٹیٹمنٹ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ، یہ کیا ہے؟ تم نے امی کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے؟ روحان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ عائشہ اچھا لانگ لگا کر بولی، جھوٹ ہے یہ سب۔ وہ ایک جنگلی بلی کی طرح پھنکار رہی تھی۔ روحان، یہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے۔ یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے یہ جعلی کاغذات بنا کر لائی ہے۔ کیا ہمیں الگ کرنا چاہتی ہے؟ مریم نے کہا، شانت بیٹھیں عائشہ، آپ اس وقت 2 سینئر وکلا کے سامنے کھڑی ہیں۔ یہ تمام کاغذات اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اصل سٹیٹمنٹس ہیں جن پر بینک مینیجر کی مہر ہے۔ اگر آپ ایک لفظ بھی اور جھوٹ بولیں تو میں یہیں سے پولیس کو فون کر کے آپ کے خلاف دھوکہ دہی اور آئی ٹی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کروا دوں گی۔ عائشہ گھبرا کر دھم سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھیں۔ روحان ابھی بھی اس بینک اسٹیٹمنٹ کو گور رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئی ہوں۔ لیکن اصل صدمہ تو ابھی باقی تھا۔ میں نے لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا اور وہ تصاویر باہر نکالی۔ ڈیفنس فیز کے اس سفید بنگلے کے باہر ڈاکٹر وقار اور عائشہ کے ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے، اور وہ مناظر، وہ بوسہ، وہ دھوکہ، وہ گٹر سے بھی نیچے سچائی۔ میں نے بغیر کچھ کہے وہ تصاویر ایک ایک کر کے میز پر سجا دی۔ جیسے ہی روحان کی نظر ان تصاویر پر پڑی، اس کے جسم میں ایک زبردست جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ جو پہلے ہی الجھن سے بھرا تھا اب پوری طرح پیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ جیسے سفید ہو گیا، وہ سانس لینا بھول گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر اٹھائی جس میں عائشہ ڈاکٹر وقار کے گلے میں باہیں ڈالے بہت سکون سے مسکرا رہی تھی۔ روحان کی وہ آنکھیں جن میں نے ہمیشہ ایک سچائی اور اپنی بیوی کے لیے اندھا پیار دیکھا تھا، آج شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے پوچھا، یہ کیا ہے عائشہ؟ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک اتھاہ اور گہرا دکھ تھا، ایک ایسا دکھ جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو کل اس شخص کے ساتھ تھی اور تو نے مجھے کہا کہ امی پاگل ہو گئی ہے۔ عائشہ کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ رونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ روحان، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، یہ تصاویر فوٹو شاپ ہے، پلیز میری بات سنو۔ میں نے کہا، بس کر ڈائن۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میرا پورا وجود ایک زخمی شیرنی کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آنسوؤں کو ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں میں نہیں آنے دیا۔ تو نے میرے بیٹے کو اندھا کر دیا تھا، لیکن میں نے کل تیری اور اس ڈاکٹر وقار کی پوری بات چیت سنی ہے۔ اور روحان، کیا تو جانتا چاہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر وقار کون ہے؟ یہ وہی نیوروجلسٹ ہے جو آج عائشہ کو میرا وہ جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کر دینے والا تھا، جس میں لکھا ہے کہ مجھے ڈائمینشیا ہے، تاکہ تو عدالت میں مجھے نااہل ثابت کر سکے اور میری ساری کروڑوں کی جائیداد اور ایف ڈی اپنے نام لے لے۔ میں نے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو بت بنا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، اور سن میرے بھولے بیٹے، تو نے جس کے لیے اپنی ماں کو پناہ گاہ میں بیچنے کی تیاری کر لی تھی، اس کا اصل پلان کیا تھا پتہ ہے؟ جیسے ہی جائیداد تیرے نام ہوتی، یہ عائشہ تجھ سے طلاق مانگتی، آدھی جائیداد اور پیسوں پر اپنا حصہ لیتی اور اس ڈاکٹر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جاتی۔ اس نے تجھے صرف ایک مہرے کی طرح استعمال کیا ہے۔ تو اس کے لیے صرف ایک بینک اکاؤنٹ تھا اور میں وہ چابی جسے یہ راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ روحان کے ہاتھ سے وہ تصاویر چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سجا لیا اور اس کے سینے سے ایک ایسی سسکی نکلی جس نے میری مامتا کو چیر کر رکھ دیا۔ میرا بیٹا ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا پورا غرور، اس کا پیار، اس کی وہ جدید دنیا کی سمجھ، سب کچھ اب ایک پل میں خاکستر ہو گیا تھا۔ وہ کرسی سے کھسک کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔
عائشہ अब समझ चुकी थी कि उसका खेल ख़त्म हो चुका है। उसने रोने का ड्रामा बंद किया और अचानक उसका लहजा बदल गया। वो बेशर्मी की तमाम हदें पार करते हुए अपनी जगह पर तान कर खड़ी हो गई और नहायत नफरत भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। हाँ हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि मैं तुम्हारे सड़े हुए पुराने ख्यालात वाले घर में घुट घुट कर नहीं जी सकती थी। रोहान एक कमज़ोर आदमी है जो हमेशा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहता है। मुझे अपनी ज़िंदगी चाहिए थी और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तुम वैसे भी कुछ सालों में मरने ही वाली हो, तो अगर तुम्हारा पैसा मुझे पहले मिल जाता तो उसमें क्या बुराई थी। उसकी इस घटिया सोच और बेशर्मी को सुनकर सलीम कुरैशी साहब ने अपना शीशा उतारा और बहुत सख्त आवाज में कहा, मोहतरमा आयशा, आप इस वक्त जो कुछ कह रही हैं वो कानून की नज़र में मुजरमाना इकदाम, जालसाजी, धोखाधड़ी और मुजरमाना भरोसे की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। इन तमाम जुराइम के लिए आपको कम से कम 7 साल की गैर जमानती जेल हो सकती है। और रही बात उस डॉक्टर वकार की, तो उसका मेडिकल लाइसेंस हम कल सुबह ही पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल में मनसूख करवाएंगे। जेल का नाम सुनते ही आयशा की वो सारी हेकड़ी, वो सारा गरूर एक झटके में हुआ हो गया। उसका चेहरा अब खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके सामने खड़े लोग कोई मजाक नहीं कर रहे। उसके तमाम सबूत उस मेज़ पर रखे थे। वो कांपने लगी और उसने रोहान की तरफ कदम बढ़ाया। रोहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी, मुझे पुलिस के पास मत भेजना। रोहान ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी जहरीले सांप ने छुआ हो। वह ज़मीन से उठा, उसकी आंखें सुर्ख थीं, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आयशा की तरफ ऐसे देखा जैसे वो कोई कूड़ा क्रिकेट हो और कहा, मेरे घर से निकल जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ आयशा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने बीच में दखल देते हुए एक जज की तरह अपना आखिरी फैसला सुनाया। इतनी आसानी से नहीं। आयशा, तू इस घर से जाएगी लेकिन मेरी शराइत पर। मैंने मरियम की तरफ देखा। मरियम ने अपने बैग से कुछ कानूनी कागजात निकाले और मेज़ पर रख दिए। मैंने बहुत साफ और सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं आयशा। पहला रास्ता, तुम अभी इसी वक्त रूहान के साथ बाहमी रजामंदी से तलाक के कागजात पर दस्तखत करोगी। तुम इस तलाक में किसी भी किस्म का गुजारा, भत्ता या जायदाद का हिस्सा नहीं मांगोगी। तुमने पिछले 6 महीने में मेरे अकाउंट से जो 81,000 रुपए चुराए हैं, वो तुम 24 घंटों के अंदर वापस मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगी। और तुम उस डॉक्टर वकार को फ़ोन करके कहोगी कि वो शहर छोड़कर चला जाए। अगर तुमने ये सब खामोशी से कर दिया तो मैं ये तस्वीर और ट्रैकर का डेटा पुलिस को नहीं दूंगी। मैंने एक पल का वक्फा लिया और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और दूसरा रास्ता, तुम अभी यहाँ से बाहर निकलोगी और 15 मिनट बाद लाहौर की पुलिस तुम्हारे फ्लैट पर तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक डॉक्टर को धोखाधड़ी और जहनी तशद्दुद के इल्ज़ाम में हथकड़ियाँ पहनाने आ जाएगी। फैसला तुम्हारा है। तुम्हारा मुस्तकबिल अब इस मेज़ पर रखे कलम की नोक पर टिका है। कमरे में सिर्फ उस दीवार की घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आयशा की नज़र मेज़ पर रखे इन कागजात, इन तस्वीर, फिर मरियम के हाथ में पकड़े फ़ोन पर घूम रही थी। उसे पता था कि वह चारों तरफ से एक ऐसे कानूनी और अखलाकी जाल में फंस चुकी है जिसे उसने खुद बुना था। उसका गरूर टूट चुका था। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कांपते हाथों से मेज़ से वो कलम उठाया। उसकी आंखों से हार के आंसू कागज़ पर गिर रहे थे। उसने बगैर एक लफ्ज़ कहे, बगैर कोई शर्त रखे, इन तलाक के कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए, जिस कागज़ पर मैं अपनी मौत और बेदखली के दस्तखत करने वाली थी। आज उसी मेज़ पर मेरे दुश्मनों ने अपनी हार का दस्तावेज दस्तखत कर दिया था। मेरी ज़मीन, मेरा पैसा और सबसे बढ़कर मेरा वकार वापस मेरे पास लौट आया था। लेकिन मेरे बेटे की जो दुनिया उजड़ी थी, उसे समेटने में अभी बहुत वक्त लगना था। आयशा के जाने के बाद काज़म साहब और दोनों वकला भी बहुत खामोशी से हमसे रुखसत होके, उन्हें पता था कि अब हर घर को किसी कानूनी मशवरे की नहीं बल्कि एक माँ और बेटे के दरमियान इन गहरे जख्मों को भरने की ज़रूरत थी जो इस साजिश के दिए थे। उनके जाने के बाद रोहान वहीं ज़मीन पर बैठा रहा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो खिला में घूर रहा था। उसका पूरा वजूद इस सच्चाई के बोझ तले दब गया था कि जिस बीवी के प्यार में अंधा होकर उसने अपनी ही मां पर शक किया, उसे जहनी तौर पर बीमार समझा, उसके फ़ोन में जासूसी का सॉफ्टवेयर डाला, उसी बीवी ने उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मैं धीरे से सोफे से नीचे उतरी और फर्श पर अपने बेटे के पास बैठ गई। मैंने उसके कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया। रोहान ने जैसे ही मेरे हाथों का लम्स महसूस किया, वह फूट फूट कर रोने लगा।
اس نے اپنا سر میرے کندھوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح سسک کر کہا، امی مجھے معاف کر دو، میں کتنا بڑا اندھا اور بیوقوف تھا۔ میں نے تمہاری اس مامتا پر شک کیا جس نے مجھے اکیلے پال کر بڑا کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ ایک مجرم جیسا برتاؤ کیا۔ میں بہت برا بیٹا ہوں، تو مجھے کبھی معاف مت کرنا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، روحان تو برا نہیں ہے بیٹا، تو بس ایک بہت شاطر اور لالچی سازش کا شکار ہو گیا تھا۔ عائشہ جانتی تھی کہ تیرا سب سے کمزور حصہ تیری جذباتیت ہے۔ اس نے تیری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے تجھے مجھ سے دور کرنے کے لیے میرے خلاف زہر نہیں اگلا، بلکہ اس نے بہت چالاکی سے میری صحت اور میری حفاظت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ یہ کوئی عام دھوکہ نہیں تھا روحان، یہ ایک بہت پڑھی لکھی اور خطرناک ذہنی چال تھی جسے گیس لائٹنگ کہتے ہیں۔ اس میں انسان کو خود پر ہی شک ہونے لگتا ہے۔ آج جو ہوا وہ کوئی اختتام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی شروعات ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کھونے سے پہلے سچائی کو پکڑ لیا، یہی ہماری سب سے بڑی جیت ہے۔ اس رات ہم دونوں فرش پر بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کیسے مجھے اپنے فون کے گرم ہونے پر شک ہوا، کیسے میں نے کاظم صاحب کی مدد لی اور کیسے میں نے عائشہ کی کار کا پیچھا کیا۔ روحان میری ہر بات سن کر حیران تھا کہ 60 سال کی ماں نے ٹیکنالوجی اور قانون کا اتنا بہترین استعمال کر کے اس پورے جال کو کیسے کاٹ دیا جسے ایک جوان اور پڑھی لکھی لڑکی نے بنا تھا۔ اس رات روحان اپنے اسلام آباد والے فلیٹ میں نہیں گیا، وہ میرے ہی گھر میں اپنے بچپن والے کمرے میں سویا۔ سالوں بعد مجھے ایسا لگا جیسے میرا اصلی روحان واپس آ گیا ہے۔ اگلی صبح جب باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی تو میرے اس چھوٹے سے سادہ کی پیڈ والے فون پر ایک ڈیپ میسج آیا۔ میں نے اسکرین دیکھی، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا پیغام تھا۔ میرے اکاؤنٹ میں 81,000 روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے۔ عائشہ نے پولیس کے خوف اور جیل جانے کے ڈر سے 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ ساری رقم واپس لوٹا دی تھی جو اس نے میرے اکاؤنٹ سے چورائی تھی۔ میں نے وہ پیغام روحان کو دکھایا۔ روحان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، امی مریم نے مجھے صبح ہی فون کیا تھا۔ عائشہ نے اپنے وکیل کے ذریعے طلاق کی درخواست پر اپنی رضامندی بیچ دی ہے۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ عدالت میں باہر کا سیٹلمنٹ چاہتی ہے اور اب وہ کبھی ہمارے راستے میں نہیں آئے گی۔ بعد میں مجھے مریم سے یہ بھی پتہ چلا کہ سلیم قریشی صاحب کی ایک ہی قانونی دھمکی سے وہ ڈاکٹر وقار اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے راتوں رات اپنا ڈیفینس فیس والا کلینک بند کر دیا ہے اور کچھ ہفتوں کے لیے شہر چھوڑ کر کہیں زیر زمین ہو گیا ہے۔ برائی چاہے کتنی ہی طاقتور اور چلاک کیوں نہ ہو، جب سچائی پورے ثبوتوں اور بے خوفی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ تاش کے پتوں کی طرح ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اس پورے واقعے نے مجھے زندگی کا ایک بہت ہی سخت اور عملی سبق سکھایا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ صرف جذباتی طور پر مضبوط ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ آج کے اس ڈیجیٹل اور دھوکے باز دور میں مالی طور پر باخبر اور محفوظ ہونا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی ہفتے کے جمعے کو میں نے روحان کو اپنے ساتھ لیا اور ہم دونوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اپنی پرانی برانچ کے۔ میں نے بینک مینیجر جاوید صاحب سے ملاقات کی اور ان سے ایک محفوظ سیف ڈپازٹ لاکر کرائے پر لیا۔ جب میں اس لاکر روم میں ٹھنڈے اور شانت ماحول میں کھڑی تھی تو میرے ہاتھ میں میرے موروثی گھر کی اصل رجسٹری کے کاغذات، میری تمام فکسڈ ڈپازٹ کی رسیدیں اور میری وہ وصیت تھی۔ میں نے ان تمام اہم دستاویزات کو ایک واٹر پروف اور فائر پروف فائل میں ڈالا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کاظم صاحب کی دی ہوئی وہ پن ڈرائیو بھی اس فائل میں رکھ دی جس میں عائشہ کے ٹریکر ایپ کا سارا ڈیجیٹل ڈیٹا اور اس کی گندی سازشوں کے ثبوت تھے۔ میں نے وہ فائل اس لوہے کے بڑے لاکر میں رکھی اور اسے بند کر دیا۔ لاکر کے دروازے کی وہ بھاری کلک کی آواز میرے لیے ایک ذہنی سکون کی علامت تھی۔ میں نے ایک چابی بینک کو دی، دوسری چابی اپنے پاس ایک بہت خفیہ جگہ پر سنبھال کر رکھ لی۔ اب میری زندگی کی کوئی بھی محنت، کوئی بھی جائیداد کسی بھی ٹریکر ایپ یا کسی جھوٹے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے ذریعے نہیں چھینی جا سکتی تھی۔ میں نے جاوید صاحب کو یہ واضح ہدایت دی کہ میری غیر موجودگی یا میرے کسی بھی ڈیجیٹل دستخط کے ذریعے میری کسی بھی بڑی فکسڈ ڈپازٹ کو نہ توڑا جائے۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ سے یو پی آئی کی حد بھی گھٹا کر صرف 100 روپے روزانہ کر دی تاکہ اگر کبھی مستقبل میں کوئی میرا فون یا او ٹی پی ہیک کر بھی لے تو وہ کوئی بڑی رقم نہ نکال سکے۔ اعتماد کرو لیکن ہمیشہ جانچ کرو، یہ اب میری زندگی کا نیا اور سب سے بڑا قاعدہ بن چکا تھا۔ میں صرف ایک بھولی بھالی ماں نہیں تھی، میں اپنے گھر اور اپنی محنت کی اصلی محافظ بن چکی تھی۔
مہینے گزرتے گئے اور ہمارے گھر کا ماحول دھیرے دھیرے معمول پر آنے لگا۔ روحان اب میرے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ وہ ہر ہفتے کے آخر میں میرے گھر آتا تھا، لیکن اب کسی شک، کسی نگرانی یا کسی جھوٹی فکر کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف میرے ساتھ سکون کے 2 پل گزارنے کے لیے۔ ہم دونوں مل کر باورچی خانے میں کھانا پکاتے، پرانی باتیں کرتے اور شام کو بالکونی میں بیٹھ کر چائے پیتے۔ روحان نے اس اسلام آباد والے پلاٹ کو بیچ دیا تھا کیونکہ وہاں کی ہر دیوار اسے عائشہ کے اس زہریلے دھوکے کی یاد دلاتی تھی۔ وہ اب لاہور میں ہی میرے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہنے لگا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو پھر سے ایک نئی سمت دینا شروع کر دی تھی۔ جو دوری عائشہ نے اپنی چالاکی سے ہمارے درمیان پیدا کی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ روحان اب میری خود مختاری کا احترام کرتا تھا۔ اگر میں کبھی بازار جاتی یا کسی سہیلی سے ملنے جاتی تو وہ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کوئی کمزور یا سٹھیا ہوئی عورت نہیں، بلکہ ایک ایسی مضبوط خاتون ہے جس نے اکیلے اپنے خاندان کو ایک بہت بڑے طوفان سے نکالا ہے۔ ہمارے رشتے میں اب ایک نئی گہرائی، ایک نیا احترام اور ایک نئی قسم کی پختگی آ چکی تھی۔ لیکن میری یہ جیت، یہ سکون صرف میرے اپنے گھر تک محدود نہیں رہ سکتا تھا۔ اس پورے واقعے نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ مجھے احساس ہوا کہ ہماری اس سوسائٹی میں اور اس پورے شہر میں نہ جانے کتنے ایسے بزرگ والدین ہوں گے جو ٹیکنالوجی کے نام پر، دیکھ بھال کے نام پر اپنے بچوں یا رشتہ داروں کے ذریعے ٹھگے جا رہے ہوں گے۔ مجھے یاد ہے کچھ مہینے پہلے ہماری سوسائٹی کی ایک اور بزرگ خاتون نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے پوتے نے اس کا فون ٹھیک کرنے کے بہانے اس کے اکاؤنٹ سے کچھ روپے آن لائن گیمنگ ایپ میں ڈال دیے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرا کام صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں تھا۔ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہونے کے ناطے میرا یہ فرض تھا کہ میں اپنے معاشرے کو اس نئے اور پوشیدہ خطرے سے آگاہ کروں۔ میں نے سوسائٹی کی کمیٹی سے بات کی اور ہر مہینے کے پہلے اتوار کو ہمارے کلب ہاؤس میں بزرگوں کے لیے ایک ڈیجیٹل آگاہی چائے کی محفل کا اہتمام شروع کر دیا۔ پہلے دن جب میں اس ہال میں گئی تو وہاں سوسائٹی کے تقریباً 25 بزرگ انکل اور آنٹیاں بیٹھے تھے۔ میں نے ان کے سامنے کوئی بھاری بھرکم تقریر نہیں کی۔ میں نے بس اپنی کہانی کے کچھ حصے ان کے ساتھ شیئر کیے، بغیر عائشہ یا روحان کا نام خراب کیے۔ میں نے انہیں ایک بہت آسان اور صاف زبان میں سمجھایا کہ آج کے دنیا میں ہمارا اسمارٹ فون صرف ایک بات کرنے کی مشین نہیں، بلکہ وہ ہماری تجوری کی چابی ہے۔ میں نے انہیں سکھایا کہ کیسے اپنے فون میں مضبوط پاسورڈ لگانا چاہیے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر بینک سے کوئی SMS آتا ہے جس میں کوئی لنک ہو تو اس پر کبھی بھی کلک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ OTP آپ کی زندگی کا سب سے خفیہ نمبر ہے، جسے آپ کو اپنے بیٹے، بیٹی یا کسی بینک والے کو بھی فون پر نہیں بتانا چاہیے۔ میں نے ان کے اسمارٹ فون کی سیٹنگز چیک کی اور انہیں دکھایا کہ کیسے کئی ایپ سے بغیر ہماری معلومات کے ہماری لوکیشن، GPS، ہمارے کیمرے اور ہمارے مائکرو فون کا استعمال کرتی ہیں۔ میں نے انہیں وہ تمام فالتو ایپس ڈیلیٹ کرنے میں مدد کی جو ان کی پرائیویسی کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ ایک صاحب نے کہا، آپا ہم تو اس نئی مشین کے معاملے میں ان پڑھ ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انکل مشین ہمیں نہیں چلاتی، ہم مشین کو چلاتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ایپ یا کوئی بھی پیغام سمجھ میں نہ آئے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اس فون کو وہیں بند کیجیے، اپنے کسی بھروسے مند شخص یا سیدھے بینک جا کر بات کیجیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ اپنا فون کبھی بھی کسی بھی رشتہ دار یا دوست کو غیر مفعل کر کے مت دیجیے، چاہے وہ آپ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ آپ کی نجیت، آپ کی پرائیویسی آپ کا حق ہے۔ میرا ان چھوٹی چھوٹی کلاسوں کا بہت گہرا اثر ہونے لگا۔ سوسائٹی کے بزرگ اب اپنے فون کو لے کر بہت چوکس ہو گئے تھے۔ اگر ان کے فون میں کوئی مسئلہ آتا تو وہ سیدھے میرے پاس آتے یا کاظم صاحب کی دکان پر چلے جاتے، لیکن کسی اجنبی کو اپنا فون نہیں دیتے تھے۔ میرے اندر ایک عجیب سا اطمینان اور توانائی بھر گئی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت خوفناک دور دیکھا تھا، لیکن اس اندھیرے نے مجھے ایک نئی روشنی دی تھی۔ مجھے اب بڑھاپے سے، تنہائی سے یا کسی دھوکے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اب صرف ایک بیوہ، ایک ماں نہیں تھی، میں اپنے معاشرے کی ایک بہت ہی سرگرم، قابل احترام سائبر جنگجو بن چکی تھی۔ میرے موروثی گھر کی دیواریں جو کچھ عرصہ پہلے تک سازش کی گواہ تھیں، اب وہ میرے حوصلے اور میری آزادی کی گواہ بن چکی تھیں۔ میری روزمرہ پھر سے ویسی ہو گئی تھی، صبح کی چائے، اخبار اور بالکونی کی دھوپ، لیکن اب اس چائے کے ذائقے میں کوئی ڈر یا گھٹن نہیں تھی، بلکہ ایک بہت میٹھی اور پرسکون بھری خود اعتمادی کی مہک تھی۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں
تو مجھے گہرائی سے احساس ہوتا ہے کہ زندگی ہمیں جو سب سے بڑے، سب سے کڑوے اور سب سے سچے سبق سکھاتی ہے، وہ اکثر کسی اسکول یا کتاب سے نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر سے آتے ہیں۔ ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک مسلمان خاتون ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میرا اپنا وجود کچھ نہیں۔ میری زندگی، میری محنت کی کمائی، میرا وقت، میری مامتا، سب کچھ صرف میرے بیٹے کے لیے ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار بچے بڑے ہو جائیں، ان کی شادی ہو جائے تو ایک ماں کا کام صرف انہیں دعائیں دینا اور ان کے ہر فیصلے کو خاموشی سے مان لینا ہے۔ لیکن اس ایک واقعے نے، اس ایک جاسوسی ٹریکر ایپ نے، اس نیلی چمکتی روشنی نے میری اس پرانی معصومیت اور غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ میں نے سیکھا کہ محبت، قربانی اور بھروسے کا مطلب اندھا ہو جانا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے بچوں سے دنیا سے زیادہ پیار کر سکتی ہیں، ان کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتی ہیں، لیکن اپنی عزت، اپنی آزادی اور اپنی خود اعتمادی کی چابی کبھی کسی کے ہاتھ میں کسی بھی قیمت پر نہیں سونپنی چاہیے، چاہے وہ آپ کا اپنا سگا خون ہی کیوں نہ ہو۔ جب بات آپ کی موروثی گھر کی ہو، آپ کے بینک اکاؤنٹ کی ہو، آپ کی ذہنی سکون کی ہو، تو حدود متعین کرنا، نہ کہنا کوئی خود غرضی نہیں، بلکہ یہ آپ کے اپنے وجود کو زندہ رکھنے، اپنی سانسوں کو آزاد رکھنے کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے۔ میں نے اپنے ارد گرد، اپنی سوسائٹی میں اور اس پورے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کیسے والدین اکثر لوگ کیا کہیں گے، رشتہ داروں میں کیا بات ہوگی، خاندان کی عزت خراب ہوگی، یہ سوچ کر اپنی اولاد یا بہوؤں کے ہر طرح کے ذہنی، جسمانی اور مالی ظلم کو خاموشی سے گونٹ گونٹ کر برداشت کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے ہی بنائے گھر میں ایک غیر مہمان، ایک بوجھ یا ایک قیدی کی طرح سڑ کر رہ جاتے ہیں، اپنی موت کا انتظار کرتے ہوئے۔ لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے، اگر آپ خود اپنے حقوق کے لیے، اپنی محنت کے پیسوں کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، تو دنیا کی کوئی عدالت، کوئی معاشرہ آپ کے لیے نہیں لڑے گا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔